ایسا لگتا ہے جیسے کوئی محبوب اپنی محبت کو الوداع کہہ رہا ہو، اور شدائی بنا عاشق درد سے تڑپ ہو۔ سورج کی پہلی کرن ان پہ پڑتی ہے اور وہ اپنے خول سے باہر آتے ہیں، وہ مومنٹ بہت پسند ہے مجھے۔ اور جب دھوپ چلی جاتی ہے تو یہ اپنے خول میں واپس سے مٹ جاتے ہیں، اور وہ لمحہ کافی اداس کر دینے والا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل شدائی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ میرال کو علی اور اس کی دادی ساری ذمہ داری سونپ دیتی ہے، سب کچھ اس کے سپرد کر دیتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو جس طریقے سے چاہے مرضی چلا دیں۔ اس کو گھر کی چابیاں تک اور یہاں تک کہ سارے نوکروں کو بلا کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ میرال جو بھی کہے گی اس کا حکم ماننا ہوگا، چاہے اس میں کسی کی رضامندی شامل ہو یا نہ ہو۔ سب کچھ وہ اس کے کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے دل سے یہ غلط فہمی ختم ہو جائے کہ ہم اس کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ خود کو ثابت کرنے میں بہت ناکام رہتے ہیں اور بہت دیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایلیا جو ہے میرال کے دل میں ان کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہوتی ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب میرال پر علی اور اس کی دادی کسی مہربانی، کسی ہمدردی، کسی محبت کا کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ وہ سب کو اپنا دشمن ہی سمجھتی ہے۔ دوسری طرف جو علی کا دشمن ہے وہ بھی اس سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ وہ جیل سے باہر تو آ جاتا ہے، لیکن وہ ایک دفعہ پھر علی پر جان لیوا حملہ کرتا ہے، جس میں وہ دوبارہ سے پکڑا جاتا ہے اور دوبارہ سے اس کو جیل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے انتقام کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف علی جو ہے وہ ایلیا سے بچانے کے لیے ایلیا کو ملتا ہے کہ وہ میرال سے دور رہے اور میرال کی زندگی میں اور میری زندگی میں مزید تلخیاں پیدا نہ کرے، مگر ایلیا کہتی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو چین سے نہیں جینے دے گی اور وہ میرال کو بھی اس سے چھین لے گی، اور اس کی دادی اور وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اس کو کھلا چیلنج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے علی اور اس کی دادی جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ایلیا پہلے ہی میرال کو ان کے اتنا خلاف کر چکی ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی بات نہیں سنتی ان کی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اب میرال اپنے گھر پر حکومت تو کر رہی ہوتی ہے، مگر اس کا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کو اب سب کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنے مطابق چلا رہی ہوتی ہے، اور علی کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ اس کی دن رات کی نیندیں حرام کر دیتی ہیں۔ وہ اس کو اتنی اذیت دینا چاہتی ہے کہ جتنی اس کے ماں باپ نے صحیح ہے۔ وہ ان سب کا بدلہ علی سے لے رہی ہوتی ہے، مگر علی اس میں بالکل بے قصور ہوتا ہے، کیونکہ علی اس کی بات کسی حقیقت کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔